قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین اما بعد فلا عدول لأہل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقیم صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فلا عدول لأہل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، اہل سنت والجماعت کے ہاں انحراف نہیں ہے اس چیز سے جسے اللہ کے رسل و انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شریعت انبیاء اور رسول کے ذریعے اہل دنیا تک آئی، اہل سنت والجماعت شریعت منزلہ سے جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، اس سے اہل سنت والجماعت نے کبھی انحراف نہیں کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت، پہلی دعوت، اہم ترین دعوت، جو سب سے پہلی دعوت تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یا بگننگ پوائنٹ، ان کی دعوت کا جو نقطۂ آغاز تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، کہ اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفتوں میں یگانہ و یکتا ہے، اور وہی تمام موجودات کا موجد اور تمام مخلوقات کا خالق اور سب کو روزی دینے والا مالک و مدبر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت رسولوں کی شریعت سے انحراف کرنے والے نہیں، بلکہ یہ حضرات اہل سنت والجماعت انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے انوار سے روشنی حاصل کرنے والے، اور ان تمام کی تصدیق کرنے والے، اور وہ تمام باتیں جو غیبی انہوں نے بتائی ہیں، ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی بھی صورت انبیائی تعلیمات کی مخالفت نہیں کرتے، اور تمام انبیاء کا نقطۂ آغاز، ان کی دعوت کا نقطۂ آغاز اللہ کی توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید اپنی تینوں قسموں کے ساتھ تھی۔ الحمدللہ تمام انبیاء اس دعوت کو لے کے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلسلے کی نبی اور رسول کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور آپ نے بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ تو رسولوں کی شریعت سے اہل سنت والجماعت کے ہاں عدول، میل اور انحراف نہیں ہے، یعنی یہ لوگ اس شریعت سے مائل نہیں ہوتے، دوسری طرف انحراف نہیں کرتے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنا ہی صراط مستقیم ہے، جس کی دعوت حضرات انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام نے دعوت دی کہ صراط مستقیم اختیار کرو، کیونکہ یہی صراط مستقیم تمہیں سعادت ابدیہ سے ہمکنار کرنے والا ہے، صراط یا سعادت ابدیہ تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تک اور اس کی جنت تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کی پیروی کے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے امتوں کو بتائی گئے۔ صراط جیسا کہ ہم جانتے ہیں لغت میں کہتے ہیں الطریق الواضح، بالکل واضح راستہ، اور مستقیم بولے تو سیدھا، جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی انحراف نہ ہو، کوئی ٹرننگ نہ ہو، ایک دم سیدھا اسٹریٹ وے، واضح راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے احکام بیان کرنے کے بعد 10 وصیتوں کا ذکر کیا ہے سورہ انعام میں، اور اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی تعلیمات جس پر قرآن اور حدیث مشتمل ہے، اللہ کا دین اور شریعت جن تعلیمات پر قائم ہے، یہ صراط مستقیم جس کی طرف میں بلاتا ہوں تم لوگ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری راہ ہے جو سیدھی ہے۔ تو صراط کو اللہ نے صراط کی صفت
مستقیم بتائیے۔ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، واضح راستہ، سیدھا راستہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی صراط مستقیم کی پیروی کرو جو سعادت ابدیہ تک لے جانے والا ہے، اللہ کی جنت تک پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رضوان کا حقدار تم کو بنانے والا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سبل کی، صراط کے علاوہ جو دوسرے تمام راستے ہیں وہ سب سبل ہیں، وہ سب بدعات اور شہوات کے راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، ورنہ سبل متفرقہ کی، بدعات کے متنوع اور مختلف راستوں کی پیروی کرو گے تو یہ پیروی تمہیں اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم سے ہٹا دے گی، جدا کر دے گی، منحرف کر دے گی۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر مسند احمد میں اور نسائی میں، حاکم میں بسند صحیح آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکیر کھینچی سیدھی اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ راستہ جو ہے یہ سبیل اللہ مستقیم ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں آپ نے کئی لکیریں کھینچی اور آپ نے کہا وَھٰذِھِ سبل، یہی سبل ہے، لیس من سبیل الا وعلیہ شیطان یدعو الیہ، اس میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 153، 151، 152، 153، تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا ہے، یا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے۔ ہر حکم جس کا محکم ہے، بڑی عظیم آیات ہے اور بڑے اہم نصائح پر مشتمل ہے۔ اب یہ صراط مستقیم جو ہم نے سمجھا کہ بالکل سیدھا واضح راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا اسلام، کسی نے کہا قرآن، کسی نے کہا سنت کا راستہ، کسی نے کہا اہل سنت والجماعت کا راستہ، قرآن و سنت کی پیروی، صحابہ کرام کے منہج پر۔ الحمدللہ ساری باتیں ایک ہی ہیں۔ بہرحال وہ طریقہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رہے، علماً و عملاً، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اہل سنت والجماعت انبیائی تعلیمات سے انحراف نہیں کرتے، کیونکہ انبیائی تعلیمات جس کی جامع ترین شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط اور مستقیم اور اس کے تعلق سے وضاحت آپ نے ضروری سنی، یہی صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعم اللہ علیہم، یہ صراط بدل ہے صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ من النبیین، من بیانیہ، کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ جس کی دعا آپ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ہی منعم علیہم کا راستہ ہے، جن پر اللہ نے انعام اور اکرام فرمایا۔ تو وہ کون ہیں؟ من النبیین، من بیانیہ، اب اس کا بیان ہے، منعم علیہم کا بیان ہے، نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ بہرحال تفصیل میں آنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ قرآن اور سنت کے اندر جو لفظ صراط استعمال کیا گیا ہے دو معنی میں ہے، ایک تو معنوی ہے اور ایک حسی ظاہری۔ معنوی بولے تو شریعت کے احکام، عقائد اور احکام، مسائل، اخلاق، جتنی تعلیمات ہیں شریعت کی، وہ سب صراط اللہ، اللہ کی راہ ہے، رسول کی راہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے، یعنی شریعت، یہ معنوی راستہ ہے جس پر چل کر کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایک صراط وہ ہے جو ظاہری صراط ہے، جو جہنم کی پیٹھ پر، پشت پر ڈالا جائے گا قیامت کے دن، جس سے تمام انبیاء، اولیاء، صالحین، اچھے برے سب گزریں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ گزریں گے۔ کوئی بجلی کی رفتار گزرے گا، کوئی تیز تند ہوا کی رفتار گزرے گا، کوئی تیز گھوڑے کی رفتار دوڑے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی چلتا ہوا گزرے گا، کوئی چلے گا، گرے گا، اٹھے گا، اور کوئی نیچے گر جائے گا۔ تو جس قدر معنوی راستہ یعنی شریعت کے اوپر احکام پر جس قدر آپ عقائد اور اعمال کے اوپر پختگی سے قائم رہیں گے، معنوی صراط یعنی شریعت کے اوپر جس قدر آپ گامزن رہیں گے، اسی حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مرور بھی ظاہری اور حسی صراط یعنی پل صراط کے اوپر آپ کا گزر ہوگا۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کو سلامتی نصیب فرمائے اور پل صراط کو اللہ تعالیٰ پار کرا دے، پل پار کرا دے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. اب آپ دیکھیے اس آیت کے اندر صراط اللہ یا ھذا صراطی مستقیمہ واحد استعمال کیا گیا. صراط کو اللہ کی راہ، اللہ تک پہنچنے کی راہ، اللہ کی جنت تک پہنچنے کی راہ، حق کی راہ ایک راہ ہے، اور وہ راہ ہے قرآن اور سنت کی راہ. اسی اللہ تعالیٰ نے واحد استعمال کیا، مفرد استعمال کیا، کیونکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے، اس کی جنت تک پہنچائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، برخلاف باطل طریقوں کے کہ وہ مختلف ہیں، شاخ در شاخ ہیں، اور اس لیے جمع استعمال کیا گیا. ولا تتبعوا السبل، سبیل کی جمع سبل، راہوں کی، باطل راہوں کی، کیونکہ باطل کی راہ ایک دو نہیں ہے، بہت سی ہے جی. تو باطل کی راہیں بہت سی ہے، اس لیے سبل کہا گیا، اور حق کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ کتاب و سنت کی راہ. چلیے سر، وہ صراط مستقیم جو ہے ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کا بیان، منعم علیہم کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 69 69 نمبر کی آیت میں ہے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الحمدللہ، یہ منعم علیہ کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا کامل انعام ہے. دنیا میں کوئی بھی مومن یا کافر اللہ تعالیٰ کے انعام سے خالی نہیں ہے، سب پر کچھ نہ کچھ انعام ہے. مطلق انعام تو سب کا ہے، لیکن انعام مطلق یعنی کامل. مطلق الانعام بولے، مطلق الانعام، مطلق الایمان تو مطلب کہ ایمان کا کچھ حصہ کچھ جز ہے، لیکن اگر کہے الایمان المطلق تو کامل ایمان. اسی طریقے سے الانعام المطلق، کامل انعام اگر کسی پر ہے تو وہ ان چار لوگوں پر ہے. ابدی سعادت ہے ان کو، اسلام کی اور سنت کی نعمت ہے. ومن یطع اللہ والرسول، کون ہیں یہ لوگ؟ منعم علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی بلا چون و چرا اطاعت کرنے والے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جس کی اطاعت بلا چون و چرا کی جائے، جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لیا جائے کہ ہم جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کا حکم مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بلا چون و چرائی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے نعمت مطلقہ ہے، انعام مطلق ہے، انعام تام ہے، مکمل انعام ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. بہرحال اگر آدمی منعم علیہم کے راستے پر ہو، اللہ کی سیدھی راہ پہ گامزن ہو، کتاب و سنت کی راہ پہ گامزن ہو، سلف امت صحابہ اکرام کے منہج پر ہو، تو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ قلت السالکین کی وجہ سے، اپنے ساتھیوں کی قلت تعداد کی وجہ سے کبھی بھی وحشت زدہ نہ ہو، کبھی بھی وحشت زدہ نہ ہو. سلف کا قول ہے لا تستوحش من الحق لقلت السالکین، حق کی راہ پر اگر چلنے والے کم ہی ہوں تو بھی تم کو وحشت زدہ نہیں ہونا ہے. ولا تغتر بالباطل لکثرت الہالکین، اور باطل سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ، چاہے باطل کی راہ پر چلنے والے کثیر ہو، انبوہ کثیر ہو، جم غفیر ہو، کیونکہ وہ سب ہلاکت میں پڑنے والے. تو حق اور جماعت وہی ہے جو حق کے مطابق ہو. الجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدک، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ. کبھی بھی وحشت زدہ مت رہو، تنگی میں مت رہو، پریشانی مت محسوس کرو، کیونکہ یہ وہ راہ ہے جو انبیاء کی راہ ہے، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی راہ. تم جس راستے پر چل رہے ہو اس پر کبھی بھی وحشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری رفقا کون ہے اس راستے پر؟ تمہاری رفیق کون ہیں؟ وہ سب ہیں جو انبیاء ہیں، وہ سب ہیں جو شہداء ہیں، صالحین ہیں. الحمدللہ. تو اسی لیے کبھی بھی حق کے پرستار کو اور حق کی راہ پر گامزن شخص کو اپنی قلت تعداد سے گھبرانا نہیں چاہیے. الحمدللہ. اچھا، صراطی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، پہلے بتایا کہ مفرد واحد کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ حق کی راہ ایک ہے جبکہ باطل کی راہ بہت سی ہے. ایک بات اور بتائے نقطے کی کہ صراط کی اضافت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور رسول کی طرف کی جاتی ہے
اللہ اور اس کے رسول کی راہ، تو مراد اس سے شریعت ہوتی ہے، وہ شریعت جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ شریعت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہاں کہا جا رہا ہے صراط الذین انعم اللہ علیہم، منعم علیہ کی راہ، تو منعم علیہ کی راہ کی نسبت یہاں بندوں کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے اس راہ پر چلتے ہیں۔ تو صراط کی اضافت اللہ کی طرف سے اس وجہ سے کہ اللہ نے وہ صراط، وہ اسلام ہمارے لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو واضح طریقے پر پیش کیا، اور بندوں کی طرف اگر صراط کی نسبت ہوتی ہے تو اس لیے کہ بندے اس راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو صراط کی اضافت اللہ کی طرف اس لیے کہ اس نے شریعت اتاری ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت مقرر کی ہے، جیسے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا میں، اور کبھی بندوں کی طرف اضافت کی جاتی ہے جیسے صراط الذین انعم اللہ علیہم میں، کیونکہ یہ راستے پر چلنے والے حضرات ہے۔ یہ علمی نقطہ مدارج السالکین میں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اب صراط الذین انعم اللہ علیہم ان کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ کون ہے؟ من النبیین، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم مخلوق انسان میں سے نبوت اور رسالت کے شرف سے مشرف کرنے کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں ہوا کیے، کوئی بھی جن میں نہیں آیا، جیسا کہ کئی مجلسوں میں بات آ چکی ہے، تمام انبیاء اور رسول انسانوں میں ہوئے، اور یہ انسانوں کا سب سے ممتاز گروہ ہوتا تھا، بلکہ یہ کہنے میں بھی انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے کہ حضرات انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی انشاءاللہ افضل ہے۔ من النبیین، اس کے بعد فرمایا گیا والصدیقین، صدیق فعیل مبالغہ کا وزن ہے، وہ لوگ جن کے قول کی فعل تصدیق کرتا ہے، جن کے قول کی ان کا فعل تصدیق کرتا ہے، جو کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے قول کی اگر تصدیق کرتا ہے تو آدمی صدیق ہے، صادق ہے، کیونکہ اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ اور صدیق مبالغہ کا سیکھا ہے وہ آدمی جو انتہا درجے کا سچا، قول میں اپنے عمل میں، اور وہ آدمی جو انتہا درجہ حق کی تصدیق کرتا ہو، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، اسلام کی، پہلے مسلمان مرد ہے جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پہلے مرد ہے۔ اور اسی طریقہ سے جب معراج کی شب سے واپس آئے، شب اسراء اور معراج سے، تو جیسا کہ حاکم کی روایت ہے، مشرکین نے کہا کہ سنا ابو بکر، سنا تم نے تمہارے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے اور جنت جہنم کی سیر کر کے آ رہے۔ کہا اچھا انہوں نے کہا، اگر انہوں نے کہا تو بالکل صحیح کہا، وہ سچے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اس سے زیادہ بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ چشم زدر میں پلک جھپکتے ہوئے جبریل جب 7 آسمان کے اوپر سے اللہ کا کلام لے کر کے نیچے اتر سکتے ہیں قلب محمد کے اوپر، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ تو رات کے ایک حصے کا معاملہ ہے، تو صدیق کے لقب سے وہ لقب کیے گئے۔ تو وہ آدمی جو سچ بولتا ہو، سچ اپنے قول کی تصدیق اپنے عمل سے کرتا ہو غایت درجہ، اور اسی طریقہ سے جو کتاب و سنت کی شرعی تعلیمات کی، انبیاء اور رسول کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہو، تصدیق کرنے میں بہت ہی پختہ ہو، تو اس کو بھی صدیق کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس امت کے صدیق اکبر ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ، لا الہ الا اللہ۔ تو صدیقین نبیوں کے بعد صدیقین کا مقام ہے، اہل علم نے کہا ہے کہ ترتیب فضیلت کے اعتبار سے ہے، صدیق کا مقام نبی کے نیچے ہے، کیونکہ یہ صدیقیت ان کو تو نبی کی پیروی کے نتیجے میں ملی ہے، نبی کی باتوں کی تصدیق کرنے کے سبب صلے میں ملی ہے، اس لیے صدیق کا مرتبہ نبی کے بعد، اور ان کے بعد صدیقین کے بعد شہداء کا مرتبہ، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے۔ شہداء اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے اس کی جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اب یہ شہداء 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا میں بھی شہید ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیاوی حکم کے اعتبار سے بھی کہ ان پر شہید کا حکم لگتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی وہ جو مخلص ہے اور اللہ کے راستے میں کہ مقتول ہے، اللہ کے راستے میں کافروں سے قتال کرتے ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ شہید فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کو غسل نہیں دلایا جائے گا، ان کو ان کے خون آلود کپڑے میں دفنایا جائے گا، نماز چاہے شہداء کی تو پڑھ بھی سکتے ہیں اور بغیر پڑھے ہوئے دفنا بھی سکتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا مقام بہت عالی اور بلند ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
کہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کی حقیقت ولکن لا تشعرون ولا احیاء عند ربهم ولکن لا تشعرون، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کی زندگی کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے پاس وہ زندہ ہے، احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے۔ جی، شفیع ہری چڑیوں کے پیٹ میں، فی اجواف طیر خضر، ان کے سول کو، ان کی روح کو اللہ نے رکھا ہے، جو جنت کے اندر ٹہلتی ہے، اور اللہ کے عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر، قنادیل معلقہ، اور اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں رات گزارتی ہے، وہاں اونچا مقام۔ اور دوسرا شہید وہ ہوتا ہے جو اخروی اعتبار سے تو شہید ہے، لیکن دنیا کے حکام کے اعتبار سے شہید نہیں، یعنی اس کو غسل دلایا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور جنازہ پڑھا جائے گا، وہ وہی لوگ ہیں جو ڈوب کے مر جائیں، بشرطے کہ مسلمان ہوں، غریب جل کے مر جائیں، دب کے مر جائیں، طاعون کی بیماری میں مر جائیں، پیٹ کی بیماری میں مر جائیں، اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائیں، من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید۔ جی، اسی طریقہ سے تیسری قسم کی کس کی ہے؟ جو دنیا میں تو شہید ہے لیکن آخرت میں شہید کا درجہ نہیں پائے گا۔ کافروں کے ہاتھ تو مارا گیا جنگ کے اندر، لیکن غلول اور خیانت کر کے مرا۔ کافروں کے ساتھ جنگ میں تو رہا لیکن جان بچانے کے لیے بھاگا، یہاں تک کہ کافر نے اس کا پیچھا کیا اور مار ڈالا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ دنیا میں شہید کہلائیں گے، دنیاوی حکم کے اعتبار سے تو شہید کا ہی حکم لگے گا ان کے اوپر، بغیر نہلائے دھلائے ہوئے اور خون آلود کپڑے میں دفنائے جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کو شہادت کا مقام درجہ نہیں ملے گا۔ تو وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید ہیں، وہ اللہ کے مخلص سچے بنتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جہاد کیا ہے کفار سے۔ وہ جو صرف دنیا میں شہید ہیں، آخرت میں نہیں ہیں، وہ ہیں جو خائن ہیں، غنیمت کے مال میں خیانت کرنے والے، یا پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے اور مشرک کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے، اور وہ لوگ جو بیماریوں سے مرتے ہیں، ڈوب کر کے، جل کر کے، پیٹ کی بیماری سے، طاعون کی بیماری سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ حکمی شہید ہیں، آخرت میں ان کا درجہ شہید کا ہوگا، لیکن دنیا میں عام اموات کا جو حکم ہوتا ہے، غسل دلانا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، وہ سب داخل ہے۔ اور چوتھے لوگ منعمل میں کون ہیں؟ صالحین۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ القائم بحدود اللہ و حقوق عبادہ، اللہ کے حدود پر جو شخص قائم ہو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا، یعنی اوامر کو بجا لانے والا اور منہیات سے اجتناب کرنے والا اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا، صالح۔ بہرحال من النبیین، نبی انبیاء کی راہ ہے، صراط مستقیم انبیاء کی راہ ہے، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ ہے، صدیقین کی راہ ہے، شہداء کی راہ ہے، اور صالحین کی راہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھے اور صراط مستقیم پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وقد دخل فی هذه الجملہ، یہ باتیں جو گزری اب تک، یا جو آیت انہوں نے پیش کی تھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سورہ صافات کی آخری آیات، جہاں ہم آ کر کے رکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے سے عیب کی نفی کی ہے۔ سبحان ربک رب العزت، تمہارا رب، اے نبی آپ کا رب جو رب العزت والجلال ہے، وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اور سلامتی ہے رسولوں پر، اور تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یا ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نفس سے نقائص کی اور عیوب کی اور خلل کی نفی کی ہے، اور صفات کمال سے اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ یا جو باتیں اب تک گزری کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے، جو اسماء و صفات ہے، وہ بین النفی والاثبات ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی ہم نفی کرتے ہیں اور ہر صفت کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر وہ صورت بھی مشتمل ہے جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ وقد دخل فی هذه الجملہ، وہ صورت ان تمام باتوں کے اندر، یا وہ جو بات کہی گئی ہے سورہ صافات کی آیات میں، اس کے اندر وہ صفات بھی ہیں جن صفات سے اللہ نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے سورہ اخلاص میں، التی تعدل ثلث القرآن، جو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم سب جانتے ہیں، قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں، اور یہ صورت بھی نفی اور اس بات پر مشتمل ہے، اللہ کے لیے کچھ صفات ثابت کیے گئے ہیں اور اجمالی طور پر کچھ صفات کی نفی کی گئی ہے، تو صفات منفیہ اور صفات مثبتہ۔ جی، صفات کمال کو ثابت کیا گیا ہے اور تشبیہ اور مثال کی نفی کی گئی۔ تو اہل سنت والجماعت
صفات کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، صفات نقص کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، جبکہ جہمیہ اور معتزلہ تمام صفات کمال ہی کا انکار کرتے ہیں، تمام اسماء کا اور اس کے جو اندر معانی ہے صفات کمال ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں جو صرف خیالی ہو سکتی ہے اللہ کے تعلق سے، یہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو اللہ نے ثابت کیا، رسول نے ثابت کیا ہے جس صفات کو، اس کا انکار کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، سورہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جو سورہ بقرہ سے شروع، سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی ہے اور سورہ ناس پہ ختم ہوئی ہے۔ سورت کس کو کہتے ہیں؟ سورت کہتے ہیں ٹکڑے کو، القطعۃ من القرآن معلومۃ الاول والآخر، السورہ القطعۃ من القرآن معلومۃ الاول والآخر، معلومۃ الاول والآخر، قطعۃ من القرآن، قرآن کا ایک ٹکڑا جس کا آغاز اور اختتام، اول اور آخر معلوم، جیسے قل هو اللہ احد، قل سے شروع ہوتا ہے اور لم یکن لہ کفوا احد، احد پر ختم ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ الحمد للہ سے شروع ہوا ولا الضالین پر آ کے ختم ہوا۔ قرآن کی آیتوں کا ایک ٹکڑا یا قرآن کا ایک ٹکڑا، قطعۃ من القرآن، القطعۃ من القرآن معلومۃ الاول والآخر، جس کا آغاز اور اختتام اول اور آخر معلوم ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ آتا ہے فصل کے لیے اور پھر دوسری صورت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے سورہ، اور آیت جو ایک آیت ہوتی ہے وہ ماشاء اللہ قرآن مجید کے الفاظ کا مجموعہ، قرآن مجید کے الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، جو دوسری آیت کے شروع ہونے سے پہلے ایک فصل لایا جاتا ہے، گول دائرہ جس کے اندر نمبر لگایا جاتا ہے کہ یہ آیت، ایک آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو کبھی کبھی وہ آیت تو مستقل المعنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے موضوع پر، اپنے معنی پر وہ مستقل دلالت کر رہی ہے، آگے سے اور پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مدعا اور مقصود کو واضح کرنے کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ اور کچھ آیتیں ہوتی ہے کہ ایک مضمون کے تعلق سے آئی ہے اور وہ مضمون کئی آیتوں تک پھیلا ہوا ہے، وہاں جا کر کے مضمون ختم ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ آیت کہتے ہیں جو الفاظ کا، قرآن کے الفاظ کا مجموعہ جس کو فصل کے ذریعے ممتاز کیا جاتا ہے۔ بہرحال سورۃ الاخلاص، اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی بیان کی گئی۔ سورۃ الاخلاص خالصۃ لذکر صفت الرحمن، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اس کے اندر، اور کوئی دوسری چیز کا احکام نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، اول آخر اللہ تعالیٰ کی صفات پر یہ سورت مشتمل ہے، اس لیے خالص ہوئی، یا اس لیے کہ اس کا پڑھنے والا توحید علمی، توحید خبری میں خالص ہوتا ہے، یعنی جب اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بابت اس کو یہ علم ملتا ہے اور اس کو یہ خبر ملتی ہے اور اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کا رب تمام صفات سے، کمالیت سے متصف ہے اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ توحید کی دو قسم ہوتی ہے، توحید العلمی الخبری، توحید الطلبی القصدی، جسی کو ہم لوگ کہہ لیجیے توحید العلمی، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے افعال کا کے متعلق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کہتے ہیں تو التوحید العلمی الخبری الاعتقادی، جس سے ہم کو اللہ رب العالمین کے متعلق علم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے اور کون سی چیز کا اطلاق اس پر ناجائز ہے، کیا اس کے لیے واجب ہے ہمارے تئیں، کیا ہمارے اوپر اس کے تئیں کس طرح کے عقیدے کو رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اور کس طرح کے عقیدے سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو توحید العلمی کہتے ہیں الخبری الاعتقادی۔ اور ایک توحید الطلبی والقصدی، وہ توحید جس میں اللہ کی طلب ہے، جس میں اللہ کا ہم قصد کرتے ہیں، مراد توحید عبادت، توحید الوہیت، اسی کو دوسرے لفظ میں کہہ لیجیے توحید العلمی الخبری الاعتقادی، یا توحید، اور دوسری قسم توحید العملی، التوحید العملی۔ تو یہ افعال کا جاننا، اسماء و صفات کا جاننا، یہ علم سے تعلق رکھتا ہے، اور عبادت جو ہم کرتے ہیں جس کی بجا آوری کرتے ہیں اس کو التوحید العملی کہتے ہیں، التوحید الطلبی القصدی کہتے ہیں۔ اور اسی کو تفصیل بھی آئیے تو توحید الربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ تو توحید ربوبیت جو اللہ تعالیٰ کے افعال میں اس کو اکیلا جاننے کا نام، اور توحید الاسماء والصفات اللہ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں اکیلا جاننے کا نام،
اس بات اور نفی کے درمیان عقیدہ رکھنا، یہ توحید العلمی الخبری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنا یہ التوحید العملی ہوئی، یا التوحید الطلبی القصدی الارادی ہوئی۔ چلیے صاحب، یہ ایک تعبیر ہے، اسی بات جب آ گئی تو آ گئی۔ تو بہرحال یہ سورہ اخلاص کی کہنے کی وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ صورت خالص ہے، مشتمل ہے، اور یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو شرک علمی اور اعتقادی سے خالص کرتی ہے۔ اس صورت کو اگر کوئی سمجھ کے پڑھ لے، اللہ رب العالمین کی صفات کو سمجھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ سے تشبیہ اور تمثیل کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرے گا، معتزلہ اور جہمیہ کی طرح نہیں جو صفات کے منکر، اور مشبہہ کی طرح نہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ یا تمثیل بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ فرمایا گیا کہ سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اب ایک تہائی قرآن کے برابر کا کیا معنی؟ کہ وہ اہل علم نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے موضوعات اور معانی پر اگر آپ غور کریں تو 3 طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہے قرآن مجید کے اندر، اسماء و صفات کا بہت تفصیل سے بیان ہے، ربوبیت کا اس کے بیان ہے، اللہ کے افعال کا، اس کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بیان ہے، اور اسماء و صفات کی آیتیں تو بہت بڑی پڑی، اور دوسرے یہ کہ احکام ہے، شرعی احکام اور مسائل ہیں، حلال و حرام کا بیان ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قصص ہیں، انبیاء کرام کی، ان کی قوموں کے واقعات ہیں، اور مطیعین اور مخالفین معاندین، اللہ کے اطاعت گزار بندوں اور مخالف بندوں کے انجام کا ذکر ہے، جنت کا اور جہنم کا ذکر۔ تو اس طریقے سے اگر معانی کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے قرآن مجید کے معانی کو تقسیم کریں تو یہ 3 کیٹیگری آتی ہے، توحید کی کا خانہ، احکام کا اور قصص کا۔ تو اس اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے۔ ثلث القرآن، سورہ اخلاص ثلث القرآن ہے۔ اس سلسلے میں حدیث اہل علم نے کہا ہے کہ متواتر درجے تک پہنچتی۔ ایک شخص نے، حدیث بخاری شریف کی ابو سعید خدری کی، کہ ایک شخص نے ایک شخص کو دیکھا کہ رات میں کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ قل هو اللہ پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس شخص کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس کے عمل کو کم تر گردانتے ہوئے، کہ اور صورتیں نہیں پڑھتا تھا، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ تو ثلث القرآن کس اعتبار سے وہ آپ نے سمجھ لیا، اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ثلث القرآن کا مطلب یہ ہے کہ فی الجزاء، ثواب میں 1/3 قرآن، 10 پارہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پڑھنے والے کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔ لیکن 10 پارہ پڑھنا اور 10 پارے کا ثواب ملنا دونوں الگ الگ چیز ہے۔ تو جزا میں تو یہ ثلث القرآن ہے، لیکن اجزا میں نہیں ہے، 10 پارہ پڑھنے کے مقابل نہیں ہے یہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں تو ہم یہ کہیں کہ پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا، جس سے سورہ فاتحہ بھی داخل ہے، تو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے ہم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں تو ہم کہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک۔ ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ پر سورہ اخلاص کافی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جزا میں تو ٹھیک ہے ثلث القرآن ہو سکتا ہے 10 پارے کا ثواب آپ کو مل جائے، لیکن 10 پارے کے بدلے میں پڑھنے کے مقابل میں نہیں ہوگا۔ لیکن جو اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ معنوی اعتبار سے، معانی اور موضوعات کے اعتبار سے یہ صورت چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے، احکام نہیں ہے، اس میں قصے نہیں ہے، تو اسی اعتبار سے اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اس سے معلوم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ علم توحید کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک چھوٹی صورت کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ثلث القرآن کہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی صورت ہے، اسماء و صفات کا علم دے رہی ہے یہ صورت، اور علم کی اہمیت معلوم کی اہمیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہ توحید کا علم کس سے متعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ معلوم ہے اور یہ علم ہے، توحید الاسماء و صفات کا علم ہے، اور جس ہستی کے متعلق علم ہے اس کے اندر، جو ہستی معلوم ہے یعنی جس کے متعلق علم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے حساب سے اس صورت کی عظمت ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ تمام صورتیں جس میں اللہ رب العالمین، یا آیات جس میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے، وہ قرآن کی دوسری آیتوں کے مقابلے میں فضیلت اور ثواب میں بڑھ کے، جیسے کہ آیت الکرسی کو کہا گیا نا اعظم آیت فی کتاب اللہ،
سب سے بڑی آیت ہے کتاب اللہ کی۔ تو معلوم ہوا کہ فضیلت میں، ثواب میں قرآن مجید کی آیات ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ورنہ قرآن مجید ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں اور ہر حرف پر 10 نیکی ہونے میں الحمدللہ کوئی تفاضل نہیں ہے۔ سب قرآن ہے، سب کلام حق ہے، اللہ کا کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے پہنچا ہے، قلب محمد پہ اترا ہے، اس اعتبار سے سب اللہ کا کلام ہے۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے بعض آیتیں بعض سے افضل ہے، اور آیات صفات دوسری صفات سے بڑھ کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم توحید سب سے بہتر علم ہے، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی افعال ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو کیوں نہیں یہ عظمت والی صورت ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے سبب نزول کے تعلق سے روایت آئی ہے، اہل علم نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک یا نسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا، قل هو اللہ احد۔ مشرکین نے نسب دریافت کیا کہ اپنے رب کی ذات کی حقیقت بیان کیجیے، اپنے رب کی حقیقت بیان کیجیے کہ وہ کس چیز کا ہے، کیا ہے وہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتار کر کے اپنی صفات کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ذات کی حقیقت، اللہ کی ذات کی کن، یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ کسی بشر کو معلوم نہیں اللہ کی ذات کی حقیقت۔ ہاں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا اور کہا قل یا محمد، اے محمد کہہ دیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کلام محمد نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت جبریل کے ہے، الفاظ حضرت جبریل کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی تو اگر نبی کا کلام ہوتا تو کیوں کہا جاتا قل، آپ کہہ دیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کلام جو ہے، یہ قول جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبلغ کی، پہنچا دیجیے لوگوں کو، قل یا محمد۔ مشرکین سے کہہ دیجیے کہ اللہ احد، اللہ احد ہے، منفرد ہے۔ احد مانے واحد، اکیلا ہے، منفرد ہے۔ کہاں، کس چیز میں؟ اپنی ذات میں، اپنی ذات میں اکیلا، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا، اپنے افعال میں اکیلا، اپنی بندگی میں اکیلا، لا شریک لہ ولا نظیر لہ، لا الہ الا اللہ، اللہ الصمد۔ اچھا قل، کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے، علی الاعلان کہیے، کا مطلب یہ کہ صحیح عقیدے کا بباغ دہل اعلان ہونا چاہیے، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھل کر کے صحیح عقیدہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا، ذات کی حقیقت تو اللہ کی کوئی نہیں جانتا، البتہ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء و صفات میں، اور اپنی بندگی میں۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اب صمد کے معنی میں کئی اقوال ہے۔ کہا گیا کہ صمد اس سید کو، اس مالک کو، اس سردار کو کہتے ہیں جہاں سیادت ختم ہو جاتی۔ چنانچہ عرب اپنے شرفا کو، جو ان کے قوم کے شرفا ہوتے تھے اور جو مختلف صفات حمیدہ سے متصف ہوتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ صمد۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اکرمہ نے نقل کیا ہے کہ صمد وہ ہستی ہے الذی یصمد الیہ الخلائق، اے الذی یتجہ الیہ الخلائق بحوائجہم فی حوائجہم و مسائلہم، وہ ہستی جس کی طرف مخلوقات اپنی حاجتوں کے ساتھ، اپنے سوالات کے ساتھ متوجہ ہو، جس ہستی کی طرف لوگ متوجہ ہوں اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے۔ اور ایک دوسرا قول ہے ربی ابن انس کہتے ہیں، ابو العالیہ تابعی کا قول ہے، ماشاء اللہ، کہتے ہیں کہ صاحب هو الذی لم یلد ولم یولد، آگے کی جو آیت ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اخیر تک یہ الصمد کی تفسیر ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ هو الذی، الصمد کون ہے؟ وہی جو جس کے متعلق خود اللہ نے کہا الصمد الذی لم یلد ولم یولد، یہی یعنی بعد کی جو آیت ہے الصمد کے بعد کی، اس کو انہوں نے ربی ابن انس سے ابو العالیہ تابعی سے نقل کیا ہے کہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیر جید ہے، لیکن اہل علم نے کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ابو جعفر نام کا جو شخص ہے جس نے ربی سے روایت کیا ہے، ربی بن انس سے، اور ربی ابن انس نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، تو یہ جو ہے ابو جعفر عیسیٰ بن ماہان، عیسیٰ بن ماہان، میم الف دو چشمی ہا الف نون، ماہان، عیسیٰ بن ماہان، ابو جعفر عیسیٰ بن ماہان ضعیف راوی۔ بہرحال تو یہ سمد ہوا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ احد ہے اور اللہ تعالیٰ صمد ہے، اس کی احدیت، اس کی صمدیت
یعنی اس کے لیے تمام صفات کمال اور نعوت جلال کو ثابت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان صفات کا اگر آپ انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے احدیت فردیت کا انکار کریں گے، علم و قدرت سمع بصر اور جو بھی صفات کی آئی ہے سب کا انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ لم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب تمام صفات کا انکار کر رہے ہیں تو جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ شے معدوم ہوتی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو معدوم سے تشبیہ دے دی، تو معدوم شے جس کا وجود نہیں ہے اس کو تو آپ نے کفو بنا دیا۔ ہاں یہ صفات جب مانیے گا، وہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے اپنے اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، جب ان تمام صفات کو بلا شرکت غیر مانیے گا، بلا تشبیہ اور تمثیل کے مانیے گا، تب جا کر کے یہ آیت صحیح ہوگی، اور یہ آیت کا معنی صحیح ہوگا، اور آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا لم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اپنی صفات پہ یگانہ و یکتا ہے۔ لیکن آپ معطلہ ہے، صفات کا انکار کرتے ہیں، تو آپ نے معدوم شے سے تشبیہ دی، لا حول ولا قوة، یا مشبہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں تو مخلوق کو اللہ کا کفو بنا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ لفظ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک، یہ شرکت کی، مشارکت کی اور مماثلت کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، یہ صفات کمال کو ثابت کرتا ہے۔ تو احدیت جو ہے یہ مشارکت اور مماثلت کی نفی کرتی ہے، اور اللہ کے لیے جس کا نام صمد ہے یہ اس کی صمدیت، اس کے لیے صفات کمال کو ثابت کرتی ہے کہ مستحق صفات کمال ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے فرمایا گیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا کیا، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے، نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے۔ لم یلد میں رد ہے یہود کے اوپر، نصارہ پر، مشرکین پر، جنہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، مسیح کو ابن اللہ کہا، اب مشرکین عرب میں نے کہا کہ ملائکہ بنات اللہ، اور فرمایا گیا آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو آخری صورت ہے، آخری آیت ہے، چوتھی آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو مثل، شبیہ، اس کے مثل، اس کے شبیہ کوئی نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ صورت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں توحید العلمی والخبری، اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کو علم وہاں پہنچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کو خبر دے رہی ہے کہ آپ کو اپنے رب کے لیے کیا ثابت کرنا ہے، احدیت ثابت کرنا ہے، مشارکت کی مماثلت کی نفی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے صمدیت ثابت کرنا ہے کہ وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، کسی بھی پہلو سے کوئی نقص ذرہ برابر بھی اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا، اور ولد اور والد کی نفی کرنا ہے جو کہ صمدیت کا اور احدیت کا تقاضا ہے، کہ جب وہ ایک اکیلا ہے اور بے نیاز ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، اور وہ خود کسی کی اولاد کیوں بنے، صفات کمال ہے۔ اور کفو و احد کے ذریعے کفو کی نفی کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے مثل نہیں ہے، کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں اس پر یہ آیت رد ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معدوم شے سے تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ بھی مشبہہ ہوتے ہیں تو معطلہ کہ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں لیکن انکار کر کے مشبہہ بن جاتے ہیں، یعنی معدوم سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورت کے اندر نفی اور اس بات دونوں ہیں، احدیت صمدیت، یہ جملہ اس بات کا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن، یہ سب منفیہ جملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ تنزیہاً اثباتاً بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرنا بغیر مثال کے، وہ تنزیہاً بلا تعطیل، اور اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا ہے لیکن صفات کا انکار کر کے نہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ لے نماز میں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا، اس کی کوئی فضیلت آئی ہے کیا؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے ہر سورت کے اختتام پر یا سورت کے آغاز پر کیا۔ دو صحابی کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے کبھی سورت کے آغاز میں اور ایک صاحب نے سورت کے اختتام پر کیا تھا، فطری طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے محبت دی تھی، اس سورت سے نیچرلی محبت تھی ان کو، لیکن اگر یہ عمل افضل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے کہ سورت کے آغاز اور اختتام پر سورہ اخلاص پڑھا کرتے، اس لیے اس کو پڑھنا مسنون نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو فطری طور پر اس کے مضمون سے محبت ہے
اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس کا پڑھنا مسنون ہوتا، افضل عمل ہوتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے، جبکہ صحابہ میں صرف 2 صحابی کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اب پوچھا گیا کہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ یہ صفت الرحمن پر مشتمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا حبک ایاہ تدخلک الجنہ، حبک ایاہ یدخلک الجنہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ یہود اور نصارہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، کیا یہ اسماء و صفات کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوا؟ اور جب ان کو دعوت دے تو کیا اسماء و صفات کے بارے میں بات کرنا چاہیے؟ اس چیز پر بھی دھیان دینا چاہیے، جب توحید کا بیان آپ کیجیے گا تو آٹومیٹکلی یہود اور نصارہ پر رد پڑے گا، جو عزیر کو اور مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ توحید کی دعوت پہ یہ چیز دعوت ہوگی۔ توحید جب دعوت دیں گے تو توحید کی تینوں قسموں کے ساتھ دعوت دیں گے، اور جب توحید کی دعوت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، صمد ہے، تو بات یہی آ جائے گی کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، جی، اور اسی طریقے سے اپنے افعال میں، اپنی عبادات میں اکیلا ہے مستحق، بندگی وہی ہے، اس کے لیے اولاد نہیں ہے، لہذا اولاد ثابت کرنے کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ مخلوق کو اللہ کے برابر بنانا ہے، مخلوق کی صفات کو اللہ کے اندر ثابت کرنا ہے، یا مخلوق کو اللہ کے درجے میں اتارنا ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے۔ بہت بڑا نقص ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی جائے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ جہاں جہاں بھی اولاد کا اللہ نے ذکر کیا، نفی کیا گیا، سبحانہ، یہ بہت بڑا عیب ہے اور نقص ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کریں۔ لہو ما فی السماوات، سب کچھ تو اسی کی ملکیت ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب توحید کی دعوت آئے گی تو اس دعوت کے اندر ان کا جو یہ کفریہ عقیدہ ہے بنوت کا، عزیر کی بنوت کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بنوت کا، وہ اس پر آٹومیٹکلی رد ہو جائے گا۔